بسم اللہ الرحمن الرحیم وهي الكلمة اسم وفعل وحرف. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا کافیہ کی تھی تو کھول چا ڈردہ کو پہن جی کیا کہ مصنف نے مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا اور وہ اسم اور فعل اور حرف ہے. ہاں جی مصنف علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ نے فرمایا ہے اور وہ اسم ہے اور فعل پھر ہے دا پتر تین نے فعل اور حرف ہے. حد ہو گئی یار. پھر آخر اور وہ اسم اور فعل اور حرف ہے. پھر آخر اور وہ اسم اور فعل اور حرف ہے. بس شارع لہر علامہ جامی لہر رحمہ ہییا کا مرجع بیان کرتے ہیں کہ ہییا کا مرجع ہے الکلمہ. ہییا کا یا کا مرجع ہے الکلمہ. تو معنی یہ بنا کہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے. کلمہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف. ہاں جی کیا کہجے علامہ شارع علیہ الرحمن ہیا کا مرجع بیان کرتے ہیں. علامہ جامی علیہ رحمہ علامہ جامی علیہ الرحمن ہیا کا مرجع بیان کرتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے. تو لہذا معنی بنا کہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے. کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے. حرف ہے. سنیں اے شاباش کلمہ اسم اور فعل اور حرف. چلو جی اور وہ یعنی کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے. اے ربط پہلے عطف پہلے بھی تے ربط آخر تے بھی جی. اور وہ یعنی کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے. پھر مانا کر ایک باری اور وہ یعنی کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے. اگے چل اے منقسمۃ الی هذه الاقسام الثلاثه بس صبر ہوئے. اے منقسمۃ اے علامہ جامی علیہ رحمہ چند سوالوں کے جواب دیتے ہیں. علامہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. وہ یہ ہے ہییا ہے مبتدا ہییا ہے اور اسم الاخری ہے خبر. اور ترکیب چو کہ کوئی نہیں کون تو مبتدا کون ہے ہییا. مسئلہ ایک دن آپ نے پڑھا تھا کہ خبر مشتقی نہ ہو تو مطابقت ضروری نہیں ہے. خبر ایک دن پڑھا تھا لیکن حسن ہے مطابقت. تو سوال یہ ہے کہ یہاں مبتدا جو ہے نا وہ مؤنث ہے کون اور خبر مذکر ہے کون. او باقی تو معطوف ہوئے نا کو پہلے تو نہ لو بزرگ دا اگے تو اسمن اگے تو معطوف نے اس جی. تو مبتدا کی اور خبر مذکر ہے ٹھیک نہیں ہے. یہ اگرچہ مشتقی نہیں لیکن اچھا یہ تھا کہ مطابقت ہوتی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کلمہ من حیث الکلمہ کی یعنی کلمہ من مفہوم کے اعتبار سے نہ یہ اسم بنتا ہے نہ یہ حرف بنتا ہے بلکہ ان تینوں سے عام ہے کیونکہ اگر اس کو خاص بنا دیں کہ کلمہ اسم ہوتا ہے تو باقی دو نکل جائیں گے. کلمہ فعل ہوتا ہے تو پھر اسم حرف نکل جائیں گے. کلمہ حرف ہوتا ہے اسم اور فعل نکل جائیں گے. تو کلمہ من حیث الکلمہ کلمہ یہ تینوں سے عام ہے خالی ہوتا ہے تینوں سے عام ہے. جب عام ہے
تو پھر اسم کا حمل اس پر کس طرح ٹھیک ہوا کہ کلمہ اسم ہے، کلمہ وہ تو تینوں سے عام ہوتا ہے نہیں. کیا کہ جی دوسرا سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ کلمہ یہ کلمہ من حیث الکلمہ باعتبار مفہوم کے، باعتبار مفہوم کے ان تینوں سے عام ہے، ان تینوں سے عام ہے. ظاہر ہے تین تعریف کلمے دی کیتی من حیث الکلمہ تینا تے نہیں سچی آندی، لفظ وضع علی معنی مفرد اسم تے سچی آندی کہ کوئی نہیں، فعل تے حرف تے عجیب گل ہے یار. ہاں جی کیا کیا جی؟ کلمہ من حیث الکلمہ یہ تینوں سے عام ہے تو پھر اس پر اسم ان کا حمل کس طرح ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر اسم ان کا حمل کیسے ٹھیک ہے؟ سنیں، تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ضمیر واقع ہونا مرجع اور خبر کے درمیان، جب ضمیر واقع ہو مرجع اور خبر کے درمیان تو خبر کی رعایت اولا ہوتی ہے. تو خبر کی رعایت اولا، جب ضمیر واقع ہو مرجع اور خبر کے درمیان تو خبر کی رعایت اولا ہوتی ہے. تو یہاں ضمیر ہے یا کا مرجع الکلمہ، وہ کہتا ہے ضمیر مؤنث ہونی چاہیے. اسم خبر ہے یہ مذکر ہے، یہ کہتا ہے ضمیر ہے وہ ہوا ہونی چاہیے. تو لہٰذا ہوا ہونا چاہیے یا ہیا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں جی تیسرا سوال، تیسرا سوال یہ ہے کہ ضمیر جب مرجع اور خبر کے درمیان واقع ہو تو خبر کی رعایت کرنا اولا ہوتا ہے. اولا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اولا ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پر ہوا ہو مرجع ہے مؤنث مرجع ہے مؤنث اور خبر ہے مذکر کون اسمن، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو ہوا ہونا چاہیے. اے شاباش سے. چوتھا سوال یہ ہے کہ اسم و فعل و حرف، پیچھے مسئلہ پڑا تھا. ایک ہوتی جمع علامتوں کے ذریعے، جمع مکسر جمع سالم، ایک ہوتی جمع بحرف العطف، ایک ہوتی ہے جمع بحرف العطف. تو جمع بحرف العطف بحرف الجمع یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. تو اب معنی یہ بنا کہ کلمہ ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے. کلمہ تینوں کے مجموعے کا نام ہے. یعنی جہاں اسم فعل حرف تین اکٹھے ہوں گے اس کو کلمہ کہیں گے. حالانکہ یہ تو چٹا جھوٹ ہے، کلہ اسم بھی، کلمہ ہے، زید ان کی ہے، کلمہ ہے، زاربا کلمہ ہے، من کلمہ. ہاں جی کیا کہ جی؟ سوال یہ ہے کہ جمع ہوتی ہے ایک علامتوں کے ساتھ، ایک جمع ہوتی ہے جڑی پڑھی جے صرف علامتوں کے ذریعے، اور ایک جمع ہوتی ہے بحرف الجمع بحرف الجمع یعنی حرف عطف کے ذریعے. تو جمع بحرف العطف جو ہوتی ہے بحرف الجمع یہ بھی جمع ہوتی ہے. تب چونکہ یہاں حرف عطف ہے اسم و فعل و حرف، تو یہ تینوں مل کر کیا بن گئے؟ جمع. تو معنی ہوا کہ کلمہ یہ مجموعہ ہے، کلمہ اکٹھا، یعنی تین اکٹھے ہوں تو کلمہ بنتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کلا کلا کلمہ ہے، کلا کلا کلمہ ہے. پانچواں سوال یہ ہے کہ ہے یا مبتدا اس پر حمل ہے اسم کا، اس پر عمل ہے اسم کا. یہ ہے یا کا مرجع کلمہ، کلمہ عام ہے، کلمہ عام ہے، تینوں کو شامل ہے. جو خبر ہے اسم وہ خاص ہے، وہ خاص ہے. تو خاص پر عام کا حمل تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن عام پر خاص کا حمل ٹھیک نہیں ہوتا. الانسان حیوان تو ٹھیک ہے، الحیوان انسان ٹھیک نہیں ہے. خاص پر عام کا عمل نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا. اور عام پر خاص کا عمل ٹھیک واجہ خاص پر عام کا عمل، عمل ٹھیک ہوتا الانسان حیوان یہ ٹھیک ہے لیکن ہے. عام پر خاص کا عمل ٹھیک نہیں ہے. کس طرح؟ الانسان الحیوان یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حیوان اور بھی ہیں. تو یہاں خاص اسم کا حمل کلمے پر لازم آ رہا ہے، یہ خاص ہے. اور سائل و کلام ہوتا ہے. سنیں اے شاباش سے. چھٹا سوال یہ ہے کہ ہے یا مبتدا
ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਬਤਦਾ, तुम्हें तो उस्ताद वेख के पढ़ा रहे हैं ना, तो और मैं राका बंद करके पढ़ाना, वेख के पढ़ाना है कि पढ़ाना है तनु जी। छठा सवाल ये है, अल्लाह अकबर, है या मुबतदा है, इसकी खबर जो है वो हम पूछते हैं कि सिर्फ इसम है या मजमूआ है। सिर्फ अगर इसकी जो है ना खबर क्या हो सिर्फ, तो फिर ख़ास का अमल आम पर लाजम आता है, ख़ास का अमल। और अगर मजमुआ हो तो फिर मतलब होगा कि एक कलमा जो है वो मुतअद्दद है, एक कलमा जो है वो यानी कलमा ये तीनों मिलकर ये कलमा है, तो ये तो ठीक नहीं है। क्या क्या जी शाबा जी? सवाल ये है कि छठा सवाल ये है या मुब्तदा, खबर इसकी इस्मुन अकेला है या तीनों इकट्ठे हैं? अगर केला इस्मुन है तो खास का हमल है आम पर, ये ठीक नहीं है। और अगर ये तीनों है तो कलमा जो है, फिर माना हुआ कि ये मुतअद्दद मिलकर कलमा बनते हैं, ये मुतअद्दद मिलकर कलमा बनते हैं, हालांकि ये ठीक नहीं है, हालांकि ठीक नहीं है। तो मुसन्निफ अल-शारिल रहमान ने ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਬਤਦਾ ਤੇ ਇਸਮੁਨ ਖਬਰ ਬਣਾਈਏ। ਕੀ ਬਣਾਈਏ? सारे रौले 6 सवाल तान है। अल्लामा जामी साहब ने जवाब दिया, पुत्र जी है या मुब्तदा है, इसकी खबर महजूफ है, ए मुनकासिमतुन, ए के कलमा मुनकासिमा है, कलमा। तो अब मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस है, और ज़मीर मर्जे और ख़बर के दरमियान है तो ख़बर मुअन्नस है, उसकी रियायत है। सुने, बाकी वो ख़ास काम पर हमल, वो सारी बातें ख़त्म हो गई सारी। हाँ जी, क्या आखे जी? तो इसका इन सवालों का जवाब दिया है कि है या मुब्तदा है, इसमों ने इसकी खबर है नहीं, और सारे रौले इसे नाल पैसन, इसकी खबर यहाँ महजूफ है, मुनकासिमतुन। क्या? मुनकासिमतुन, समझ आई? वो क्या है? मुनकासिमतुन के कलमा मुनकसिम होता है इला इस्मिन व फ़िलिन व हरफिन, कि कलमा मुनकसिम है इन 3 किस्मों की तरफ, कलमा मुनकसिम है इन 3 किस्मों की तरफ। ऐ शाबाश है। क्या क्या जी? तो शारे साहब ने इसका जवाब दिया है कि या मुब्तदा है और इसकी खबर इसमुन नहीं है, बल्कि इसकी खबर मुनकासिमतुन है। अब वो सारे सवालों के जवाब आ गए। ज़मीर मुब्तदा ज़मीर है और ख़बर के मुनासिब है, सुने, और मुज़क्कर मुअन्नस में दोनों मुअन्नस हैं, वो जितनी सूरतें थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो अब खुलासा क्या बना कि कलमा मुनकसिम होता है किधर? इन 3 अक्सा, इन कलमा मुनकसिम है इला तो बाद ए 3 रखना, कलमा मुनकसिम है इसम और फेल और हरफ की तरफ भी। कलमे की 3 किस्में हैं, कलमे की 3 किस्में कौन सी? इसम और फेल और हरफ। यानी मुनकसिम होता है कौन? इन अक़साम, इन 3 अक़साम की तरफ जी। मुनकसिम होता है इन 3 अक़साम, ओ है या तो मना कर देना नाल, यानी कलमा मुनकसिम होता है इन 3 अक़साम की तरफ। हाँ, फिर यानी कलीमा मुनकसिम होता है इन 3 अक़साम की तरफ। बिस्मिल्लाह सुने, कलमा इन 3 अक़साम की तरफ, सुने, नज़र आ रही? सवाल है, मुसन्निफ रहमान ने जब 3 किस्में बयान की हैं तो इसम को मुकद्दम क्यों किया फेल हरफ पर? जी, सवाल ये है कि नज़र आ रही? जी, सवाल ये है कि मुसन्निफ रहमान ने जब कलमे की तकसीम की है तो इसम को फेल और हरफ पर मुकद्दम क्यों किया है? तो उसका जवाब ये है कि कलम के इसम जो है वो कलमे के अफराद में से अशरफ है।
اس کا جواب یہ ہے کہ اسم کلمے کے افراد میں سے اشرف ہے. پھر فعل کو مقدم کیا ہے حرف پر اس لیے کہ فعل کلام کے اجزاء میں سے ایک جز بنتی ہے یعنی مسند. پھر فعل کو حرف پر مقدم کیا ہے اس لیے کہ فعل کلام کے اجزاء میں سے ایک جز بنتی ہے. آگے سمجھے. اے شاباش. اچھا جی اگے سارے جواب نے دوجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی ایک مسئلہ سمجھیں. ایک ہوتی ہے تقسیم کلی کی جزیات کی طرف، ایک ہوتی ہے تقسیم کلی کی جزیات کی طرف، اور ایک ہوتی ہے تقسیم کل کی اپنے اجزاء کی طرف. ایک ہوتی ہے تقسیم کل کی اپنے اجزاء کی طرف. کیا ایک ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے تقسیم کلی کی جزیات کی طرف اور ایک ہوتی ہے تقسیم کل کی اپنے اجزاء کی طرف. اپنے اجزاء کی طرف. کل کی تقسیم ہونا اپنے اجزاء کی طرف تو ہر جز کا حمل کل پر غلط ہوتا ہے. ہر جز کا حمل کل پر غلط ہوتا ہے. سارے اجزاء مل کر ان کا حمل ٹھیک ہوتا ہے. سارے مل کر ان کا حمل ٹھیک ہوتا ہے. اے تیرے سامنے پھٹی پئی ہیں ساریاں جزاں بکھریاں بکھریاں. پھٹی کل ہے، ہر اس کا ٹکڑا اس کی جز ہے تو ہر جز کو پوری پھٹی نہیں کہہ سکتے کہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ سارے ٹکڑے مل کر یہ ان کا حمل ہے کل پر کہ یہ ایک پھٹی ہے. یہ ایک سکنجبین دی عام مثال دے دیں لکھی جی ہو. اور ایک ہے تقسیم کلی کی اپنے، ایک ہے تقسیم کلی کی جزیات کی طرف. جزیات کی طرف. تو جہاں تقسیم ہوتی ہے نا کلی کی کدھر؟ جزیات کی طرف. وہاں ہر جزی کا حمل ٹھیک ہوتا ہے کلی پر. وہاں نہ کلی کا حمل ٹھیک ہوتا ہے کس پر؟ جزی پر. کس پر؟ اے شاباش سے. کلی کا حمل ٹھیک ہوتا ہے کس پر؟ جزی پر. کل کا حمل اپنے اجزاء پر ٹھیک نہیں ہوتا. کل کا حمل اپنے اجزاء پر ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن کلی کا حمل جزیات پر ٹھیک ہوتا ہے. کیونکہ کلی عام ہوتی جزی خاص ہوتی تو عام کا عمل ہوتا ہے خاص پر. تو یہ جو تقسیم ہے نا، نہیں سمجھ آئی، یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم ہے کلی کی اپنے اجزاء کی طرف. یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم کلی کی ہے اپنی جزیات کی اپنے جزیات کی طرف. لہذا یہاں حمل ٹھیک ہے. زید کلمۃ، ضرب من، یہ عمل ٹھیک ہے. سنیو گل کیا کہ یہاں جو تقسیم ہے یہ کلی کی ہے اپنے یہ تقسیم ہے کلی کی اپنے اجزاء کی طرف. تو کلی کی جہاں تقسیم ہو نا اپنے اجزاء کی طرف وہاں کلی کا حمل اپنے جزیات، اجزاء کہہ رہا ہوں جزیات پر ٹھیک ہوتا ہے. کلی کا حمل اپنے جزیات پر ٹھیک ہوتا ہے. تو یہاں زید کلمۃ، ضرب کلمۃ، من کلمۃ، یہ ٹھیک ہے. آگے سمجھے. اگے چل. ومنحصرۃ فیہا، فیہا کافیہ کولی بے خود رو. لأنہا، اس لیے کہ دلیل اثر دی ہے. کلمہ تین قسموں میں بند ہے. کلمہ دلیل حصر جو کافیے میں ہے اس لیے کہ کلمہ یا یہ کہ دلالت کرے گا معنی فی نفسہا پر، یا دلالت نہیں کرے گا. اگر کلمہ دلالت نہ کرے معنی فی نفسہا پر تو یہ حرف ہے. یہ نظر آ رہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اور اگر کلمہ دلالت کرے معنی فی نفسہا پر تو پھر وہ معنی دو حال سے خالی نہیں، یا وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن ہے یا نہیں. اگر مقترن ہے مقترن نہیں ہے تو یہ اسم ہے.
اگر مقترن ہے تو یہ فعل ہے. نظر آئے متن کہ کوئی نہیں انہیں دے میں جڑی شرح ہے وہ پڑھیے. توجہ کر. سوال ہے اس کا جواب او منحصرۃ. کیا ہے؟ سوال ہے اس کا جواب ہے. بسم اللہ بسم اللہ. سوال یہ ہے کہ یہ جو لأنہا علامہ نے دلیل دی ہے، کیا دی ہے؟ لأنہا جو علامہ نے دلیل دی ہے یہ ہے دلیل حصر. یہ ہے تو پہلے حصر تو ہے کوئی نہیں ہے. پہلے حصر ہے نہیں جس پر یہ دلیل دے رہے ہیں. جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ لأنہا یہ دلیل حصر ہے تو پہلے کوئی حصر ہے نہیں. کافیہ پڑھے ہیں پہلے ایک باری، اتنے ایک باری متن پڑھی دا سی، پھر حاشیہ پڑھی دا سی، پھر وہ کی پڑھی تھی سی، کوشش کیتی سی. جی جی کیا کہ جی یہ دلیل حصر ہے. شاباش. پہلے کوئی حصر بیان ہی نہیں کیا تو یہ کس پہلے حصر کوئی نہیں ہے جس پر یہ دلیل دینی ہے. جی جس پر اس کا علامہ نے جواب دیا کہ لأنہا جس پر دلیل ہے وہ یہاں محذوف ہے. لأنہا لأنہا سے جس کے اوپر دلیل دینی ہے وہ یہاں محذوف وہ ہے ومنحصرۃ فیہا کہ وہیا اور وہ کلمہ بند ہے ان تین قسموں میں. کیوں بند ہے؟ اس لیے کہ جی لأنہا سے جس بات پر تو علامہ نے جواب دیا ہے کہ یہ دلیل جس پر ہے نا دلیل جس پر ہے وہ محذوف ہے. وہ کون ہے؟ منحصرۃ فیہا وہ منحصرۃ فیہا منحصرۃ فیہا کہ کلمہ تقسیم ہے ان تین قسموں کی طرف اور کلمہ بند ہے ان تین قسموں میں. بند کیوں ہے؟ لأنہا بند کیوں ہے؟ لأنہا سمجھ آ رہی ہوں؟ لأنہا. اے شاباش جی. سوال ہے یہ حصر کہاں سے سمجھ آیا؟ یہ منحصرۃ جو مقدر نکالا ہے یہ کہاں سے سمجھ آیا؟ یہ کیا کہ جی سوال ہے کہ جو منحصرۃ ہے یہ کہاں یہ مقدر ہے یہ کہاں سے سمجھ آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے السکوت فی مارد البیان بیان کی. علامہ کلمے کی تین قسمیں بیان کر کے چپ کر گئے ہیں جس سے پتہ چلا کلمہ تین قسموں میں بند ہے. جس سے پتہ چلا کہ کلمہ تین قسموں میں بند ہے. تو یہاں سے منحصرۃ سمجھ آیا. کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ السکوت بیان بیان کہ علامہ نے پہلے تقسیم کی یا کلمہ کی تو یہاں سے نہ کلمے کی تقسیم کی اسم فعل حرف آگے خاموش ہو گئے تو گل کی تھی کوئی تو بیان کی جگہ چپ کرنا یہ بیان ہوتا ہے. گویا مصنف نے یہ کہہ دیا کہ کلمہ تین قسموں میں بند ہے اور اس بند ہونے کی دلیل لأنہا سے دی ہے. وہ سمجھے ہی اے وجہ جی. اور پیچھے عطف پا کے نال ہے اللہ اور کلمہ بند ہے تین قسموں میں. جی کلمہ بند ہے تین قسموں میں. جی اور کلمہ بند ہے تین قسموں میں. گل سمجھیا؟ اچھا ایک مسئلہ سمجھ پھر آگے چل دیں. توجہ کریں. حصر ہے نا حصر کی شے حصر لغوی اس کا معنی ہوتا ہے منع کرنا. کیا کرنا؟ لغوی معنی ہوتا ہے منع کرنا. اسی لیے قلعے کو بھی حصار کہتے ہیں. حصار چونکہ وہ غیروں کو اندر آنے سے منع کرتا ہے. تو اصطلاح کے اندر حصر کی چار قسمیں ہیں. اصطلاح کے اندر حصر کی چار قسمیں ہیں. حصر عقلی کیڑا حصر قطعی حصر استقرائی حصر جعلی حصر
जानी मुड्ढो आखना हसर अकली हसर अकली हसर कती हसर इस्तिकराई हसर जाली फिर आख हसर अकली हसर कती हसर इस्तिकराई हसर जाली आ गल्लां विचों गल्लां निकलदियां ना हसर अकली ये है कि एक मकसम के जो अक़साम हैं मौलवी जी एक मकसम के जो अक़साम हैं सिर्फ उन अक़साम में गौर करें तो अकल मन जाए और किस्म हो ही कोई नहीं सकती। असर अकली ये है कि एक मकसम के अक़साम में नज़र है तो उनमें जब अकल गौर करे तो तसल्ली हो जाए भी जो और किस्म सिर्फ उन किस्मों को देखे दलील की ज़रूरत ना हो। मकसम के जो अक़साम हैं उनमें सिर्फ अकल गौर करे तो तसल्ली हो जाए जज़म हो जाए कि सिर्फ और कोई किस्म नहीं है ये किस्में सिर्फ किस्में हैं जी। मसलन शय की दो किस्में हैं, शय मकसम है, शय की दो किस्में हैं मौजूद और मादूम। मौजूद और मादूम अब इनमें सिर्फ गौर करें किस्में मौजूद और मादूम में तो अकल मन जाएगी भी शायद वही किस्म नहीं अकल बन जाएगी कि शायद वही कि जे वो है तो वो मौजूद है तो जे नहीं थे गल ख़त्म। जिन्नी कायनात है सारी मौजूद है तो जो कुछ नहीं हो बस तीसरी है ही कोई नहीं। तीसरी यानी अकल सिर्फ इसमें गौर करेगी ना कि इसमें दो किस्मों में मौजूद और मादूम में तो यकीन हो जाएगा कि तीसरी शय सुने जे शय सिर्फ दो ही किस्म है केड़ी समझ आ रही हो। दूसरी किस्म में हसर कती कौन हसर कती। हसर कती वो होता है कि मकसम के जो अक़साम हैं मकसम के जो अक़साम है उन पर जब दलील दी जाए तो अक्ल को जज़म हो जाए कि सिर्फ इतने ही हो सकते हैं और नहीं हो सकता जी। असल कतई ये है कि मकसम के जो एक मकसम के जो अक़साम हैं उन पर दलील हसर जब पेश करें उन पर उनके ऊपर दलील हसर जब पेश करें तो अक्ल जज़म कर जाए कि इन्ने ही ने और कोई नहीं इन्ने ही ने और कोई नहीं समझाई हो इन्ने ही ने और कोई नहीं ये जो अल्लामा ने हसर किया है ना कलमे का 3 किस्मों में कौन सा रोटी ते पानी ते हलवा बाजे ये नहीं पता लगता पे कलमे का जो असर किया 3 किस्मों पर उस पर दलील दी है उस दलील में वेख के तो तसल्ली नहीं होगी कि कलमा 2 हाल से खाली नहीं या माने पर बिफी नफ्स से दलालत करता है या नहीं करता जो नहीं करता तो या रफ है अगर करता है तो माना ज़माने से मुख्तरन है या नहीं है मुख्तरन है तो दूसरी किस्म में मुख्तरन नहीं है तो ये इसम है और तीसरी किस्म है इसम ही बाची हाँ ये अकल ਨੂੰ यकीन नहीं होगा भी चौथी नहीं हो सकती कि को नहीं होया कि काफ़िया पड़ा पिछले साल जी। ये जो 3 किस्में है ना कलमे की ये असर कती है ये असर कि जब दलील दी ले अन्ना से तो तसल्ली होगी कि सिर्फ तीन ही किस्में जो किसकी कलमे की दलील अज हुण पढ़ाई पिछले साल भी पढ़ी हुण फिर पढ़ाना जी पे कलमा 2 हाल से खाली नहीं या माना पर माना फी नफ्स आ पर दलालत करेगा या नहीं करेगा अगर नहीं करेगा तो पहली किस्म है और अगर करेगा तो फिर माना ज़माने से मुख्तरिन होगा या नहीं होगा मुख्तरन है तो ये दूसरी मुख्तरन नहीं होगा तो तीसरी है चौथा इत्माल ही कोई नहीं तो किनिया हो गई केड़ी केड़ी असर अकली असर कतई तीसरी अच्छा इत्थे इनकी मिसाल मशहूर है कि बई शय बे शय 3 किस्म है वाजिब मुमकिन मुमतने शय शायद 3 किस्म है वाजिब मुमकिन मुमतने फिर आखना शायद 3 किस्म है वाजिब मुमकिन मुमतने अब जब दलील देंगे कि शय का होना ज़रूरी है या होना ना होना दोनों बराबर है या शय का होना मुमतने है तो तीनों किस्मों पर यकीन हो जाएगा। शय का होना ज़रूरी है तो ये वाजिब है होना ना होना बराबर है तो मुमकिन है और होना मुमतने है तो मुमतने होगा। शय का होना मन है तो ये तब 3 किस्मों में बंद होगी कौन शय की वाजिब वाजिब मुमकिन मुमतने मतलब
تیسری قسم میں کون؟ حسر حسر استقرائی کیے، وہ یہ ہے کہ تتبع تلاش کی، کیا تتبع تلاش کی، ایک مقسم بنایا، پھر اس کے اقسام تلاش کیے، تو تلاش کر کر کے پوری تلاش کے بعد جو ملے کہا کہ یہ شے ان میں بند ہے، اس کو حسر استقرائی کہتے ہیں۔ اس کو یہاں عقل مجوز قسم آخر ہوتی ہے، یہاں بھی جائز ہے کوئی اور بھی ہوئے نہ لبی ہوئے، نہیں سمجھے، اور یار اساں تے بڑا لبے سن تے اے لبے یار ہو سکدا ہے کوئی پئی ہوئے تو نہ نظر آئی ہوئے، ہو جاندہ ہے کہ نہیں۔ تیسری قسم کیڑی ہے؟ حسر استقرائی کیا ہوتا ہے کہ ایک مقسم کے اقسام تلاش کیے، ایک مقسم کے اقسام تلاش کیے، تو تلاش بسیار کے بعد جو ملے دعویٰ کر دیا کہ یہ مقسم ان اقسام میں بند ہے، یہ مقسم، اقسام میں بند اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقرائی۔ استقرائی۔ چوتھی قسم ہی کیڑا؟ حسر جعلی۔ حسر جعلی، ذرا دھیان کریں، ویسے تو پہلے سمجھا سجے ہوں۔ حسر جعلی یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کو کسی میں بند کرنا، ایک شے کو لیکن ایک خاص جہت کی نظر سے، لیکن ایک شے کو بند کرنا، کسی شے میں بند کرنا خاص جہت سے، پھر آخر جہت کی نظر سے، ایک شے کو ایک شے میں بند، کسی شے میں کسی شے میں بند کرنا جہت کی نظر سے، وجہ ایک خاص جہت کی نظر سے، بھی اون دے وچ ایک جہت ہے جڑی دوجیاں وچ کوئی نہیں، لہذا اے شے ان دے وچ بند ہے جی۔ اور توفیہ دھیان کر کمیاں بے مثال طور تے بے لوگ سارے پڑھانا چھٹ گئے، ایک بندہ بڑی محنت نال پڑھا رہا ہے، ہن اس دے محنت نال پڑھانے دی جہت تو کوئی بندہ کہے کہ اس وقت پڑھانا اس میں بند ہے، یہ حسر جعلی ہوتا ہے۔ اس وقت پڑھانا اس میں بند ہے، یہ حسر جعلی ہوتا ہے۔ ہن دیکھنا ایک جہت کی وجہ سے، کون سی جہت؟ کہ یہ دوسروں کی بنسبت بڑی محنت سے پڑھا رہا ہے، یہ دوسروں کی بنسبت بڑی محنت سے پڑھا رہا ہے، تو یہ کہنا کہ پڑھائی اس وقت اس میں بند ہے، یہ شہراں وچ بھی ہوندا ہے، محلیاں وچ بھی ہوندا ہے، گھراں وچ بھی ہوندا ہے۔ مثال طور تے ایک 4-5 پتر نے، 6-7 پتر نے، انہاں وچ ایک پتر جڑا ہے نا جی وہ صحیح تابع دار ہے، محنت کردا ہے، ماں پیو دا احساس کردا ہے، دوجے کرما والے شہنشاہ نے جی، تے او بندہ کہے کہ جو ہے نا جی میرا جو ہے نا جی بھئی صحیح بیٹا ہونا میرے بیٹوں میں سے اس میں بند ہے، صحیح تابع دار بیٹا ہونا یہ بند ہے میرے اس پتر میں، کیا تابع دار بیٹا ہونا، یہ تابع دار ہونا بند ہے اس بیٹے میں، اور باقی بیٹیاں دی نظر کہ جس جہت کی ہے کہ جویں دی او خدمت کردا ہے، تابع داری کردا ہے، زبان سنبھال کے رکھدا ہے، ایویں دوجے نہیں کردے، انہاں دی نظروں تابع داری نو بند کرنا اس پتر وچ ایک ہی ہے، حسر جعلی ہے۔ بڑا بہت ساری جگہ تے کم دیندا، یہ دھیان کرو۔ اسی طرح کوئی بندہ لوگوں کی تربیت کرنے میں ان سے وہ لٹ کونپڑی نہیں ہے، تربیت کرنے میں بڑی محنت کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے جی، تو کہنا کہ اس وقت تربیت کرنا بند ہے اس بندے میں، تربیت کرنا بند ہے اس بندے میں، کس جہت سے کہ دوسروں کی بنسبت مولوی جی یہ تربیت زیادہ کر رہا ہے، نہیں سمجھے، دوسروں کی بنسبت زیادہ، اس کو کہتے ہیں حسر جعلی۔ تو حسر جعلی کا بھی قانون ہے کہ کم از کم جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں مولوی جی وہ شے جن کی بنسبت کہہ رہے ہو وہ جہت اس میں غالب ہونی چاہیے، وہ جہت ایویں انی نہیں مچائی جی میں ایسے سارے حسر کر دیں جی۔ حسر جعلی، عین جہلی نہیں ہو، جیم عین لام جعل، خود بنانا، تو یہ تب ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسرے میں بند کرنا لیکن خاص جہت کی نظر سے کہ یہ شے اس میں ہے، اس کے جو مد مقابلے ان میں نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسر جعلی ہے۔ حسر جعلی کہتے ہیں۔ سنیں جی
ایشا بس اگے پڑھ عبارت لأنها أي الكلمة لما كانت موضوعة لمعنى والوضع يستلزم الدلالة فہیا وهي إما من صفتها أن تدل على معنى كائن في نفسها. بس تھوڑا جا پڑھو نا پھر اگلا مطالعہ کریے تک پڑھیے دھیان کریں. علامہ نے فرمایا لأنہا کی فرمایا توجہ کی فرمایا شارح صاحب مرجع بیان کرتے ہیں کہ انہا کا مرجع ہے کلمہ. کیا کہ جی مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے لأنہا شارح علیہ الرحمہ مرجع بیان کرتے ہیں کہ اس کا مرجع ہے کلمہ. اس لیے کہ مانا کرنا وہ ایتھے ہوں سارا تارا پڑھا کے تو مانا تو نہیں نہ ہو سکتا ہے نال شرح جامی شروع ہوئے جی. اس لیے کہ وہ یعنی کلمہ مانا کر رہے اس لیے کہ وہ یعنی کلمہ جی پھر مانا کر اس لیے کہ وہ یعنی کلمہ. ایسا بس ہے. لما کانت یہ سوال کا جواب ہے. لما کانت سوال کا جواب ہے. مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے اس لیے کہ کلمہ یا دلالت کرتا ہے معنی فی نفس آبر یا دلالت نہیں کرتا. علامہ نے کیا کہ فرمایا ہے کہ کلمہ یا دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر یا دلالت نہیں کرتا. وہ سوال ہے پیچھے دلالت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے تو دلیل دلالت کے ساتھ چلا دی ہے. ہاں جی سوال یہ ہے کہ پیچھے دلالت کا ذکر نہیں ہے تو دلیل دلالت کے ساتھ چلا دی. دلیل دینی حضر بار تو چلا دلالت نہ دیتی ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں پتر جی پیچھے آیا ہے الکلمات لفظ وضع تو وضع دلالت کو مستلزم ہے. جتھے وضع ہوندی ہے اتھے جتھے پٹھے کم جتھے وہی کوئی آکھنا ہے دوجا نہیں آکھنا جتھے پھر یوں آکھنا ہے جتھے. تو جب وضع آ گیا تو دلالت کا ذکر آ گیا. اب لأنہا ان تدل کہنا ٹھیک ہے. کیا کہ جی تو اس کا سوال جب سمجھ آئی سوال ہے کہ پیچھے دلالت کا تو پیچھے دلالت کا تو ذکر نہیں کیا تو دلیل جو ہے وہ دلالت کے ساتھ کیوں چلائی ہے. ہاں یہ ہے کہ پیچھے مصنف نے فرمایا کہ الکلمات لفظ وضع تو وضع جو ہے یہ مستلزم ہے دلالت کو یعنی جہاں وضع ہوتی ہے وہاں دلالت ہوتی ہے تو لہٰذا وضع کے ضمن میں دلالت بھی آ گئی. دلالت کا ذکر آ گیا. اس لیے اب دلالت کے ساتھ دلیل چلانی ٹھیک ہے. ہوں ویکھ ادھروں جب کہ جب من کرنا ہے موضوع لمانن لما کانت لما جب کہ ہے کلمہ وضع کیا گیا معنی کے لیے. آخیا نہیں الکلمۃ لفظ وضع لمانن کہ کلمہ وضع کیا گیا کس کے لیے. آخیا نہیں آخیا تو جب کہ کلمہ موضوع ہے کس کے لیے اور وضع مستلزم ہے دلالت کو تو لہٰذا ان تدل ٹھیک ہے. ہاں جی جب ہے کلمہ وضع کیا گیا معنی کے لیے اور وضع مستلزم ہے دلالت کو. جی جب کلمہ ہے وضع کیا گیا معنی کے لیے اور وضع مستلزم ہے دلالت تو لہٰذا اب دلالت کے ساتھ بات کرنی ٹھیک ہے. ہوں کو پڑھ فہیا اما من صفاتها ان تدل على معنى قائل في نفسها. بس سوال ہے اس کا جواب دیا اما من صفاتہا. اما سوال یہ ہے سوال ہے لے انہا انا داخل ہوتا ہے جملے پر کس پر نہ داخل ہوتا ہے جملے یعنی مبتدا خبر پر. تو مبتدا خبر میں مصداقاً اتحاد ہوتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. اتحاد ہوتا اب انا کا مرجع کون ہے ہے. ہاتھ میں کا مرجع کلمہ وہ انا ہا میں ہا کا مرجع کون ہے کلمہ. تو کلمہ ذات ہے. انت دلہ خبر ہے کس کی انا کی اور انت دلہ تدلہ ان مصدریہ کی وجہ سے بتاویل مفرد ہو گیا. وجہ ہو گئے مصدر ہوگی کو گجے بتاویل مفرد ہو گئے. کیا بن گئی اور مصدر بن گئی بتاویلن گولا مار کے بن گئی مصدر بن گئی. لمبی گل چھٹ. تو اب مصدر کا حمل لازم ہے ذات پر. مصدر کا عمل لازم ہے ذات ذات کون کلمہ تو خبر کون انت
یہ دلالت ہے کہ کیونکہ اس کا معنی بنا دلالتھا، کلمہ دلالت کرنے والا ہے یا کلمہ دلالت کرنا ہے، دلالت کرنے والا ہے، نہ کہ تو یہ حمل لازم آ گیا محض وصف کا ذات پر۔ ہاں جی کیا کہ جی سوال سوال یہ ہے کہ لے انا داخل ہوتا ہے جملے اسمیہ پر، اور مبتدا خبر کے اندر مبتدا خبر جو ہے وہ ان میں اتحاد ہوتا ہے، دونوں ایک کندے نہیں مستاقن، اور ہاں ضمیر کا مرجع ہے کلمہ، تو کلمہ بن گیا مبتدا، انت اللہ بن گئی خبر، اور ترکیب جب واجہات خبر، اور انت اللہ مصدر ہے کیے، اور ان مصدریہ فعل نو کی کرتا ہے گویا عبارت بن گئی لے ان الکلمۃ دلالتھا لا مانن، کلمہ دلالت کرنی کلمے کی، کلمہ دلالت کرنے والا ہے، دلالت کرنا نہیں ہے، نہیں سمجھ آ رہی، کلمہ کرنا تو نہیں ہے جی، یہ سوال ہے۔ تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا کہ اس انا میں انا کا کی جو خبر ہے وہ انت دلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں خبر پورا جملہ ہے، خبر یہاں پورا جملہ ہے، وہ ہے اما من صفاتھا انت دلہ، اے ان من صفات آگا پنجینا ہی سارے اس دلیل چ، اما فہیا تو کلمہ ہو گیا نا، فہیا اما من صفاتھا انت دلہ، من صفاتھا انت دلہ، اے من صفاتھا خبر صفت کی ہے، مصدر کے ذات مصدر، من صفاتھا یہ متعلق ہے ثابتن کے، یہ متعلق ہے ثابت کے، اور ایک خبر مقدمی تے انت دلہ اس دا مبتدا مؤخری، اس دا مؤخر، اب عبارت بنی اس لیے کہ کلمہ، اس لیے کہ یہ کہ کلمہ یا کلمے کی صفت سے ہے دلالت کرنا یا دلالت نہ کرنا، یہ کلمے کی صفت سے ہے، کلمے کی آگے سمجھ، اب مانا ٹھیک ہے کہ فلانے کی صفت سے ہے روٹی کھانا یا نہ کھانا، فلانا روٹی کھانا نہیں ہے، فلانے کی صفت سے ہے، روٹی کھانا جانا یا نہ جانا، اس کی صفت سے ہے روٹی کھانا، اب یہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ انت دلہ نہیں ہے بلکہ جملہ ہے، وہ ہے من صفاتھا انت دلہ، تو من یہ متعلق ہے ثابتن کے، انت دلہ یہ مبتدا مؤخر ہے من صفات، اور یہ اس کی خبر مقدم ہے۔ اب معنی بنا یہ پورا جملہ مبتدا خبر ہے کس کی، الکلمہ کی، اب معنی کیا بنا، معنی بنا کہ اس لیے کلمہ یا ثابت ہے کلمے کی صفت سے دلالت کرنا یا ثابت ہے کلمے کی صفت سے دلالت تو کرنا، یہ معنی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی، ہوں معنی کر، پس وہ کون کلمہ یا ثابت ہے کلمے کی صفت سے، ثابت ہے کلمے کی صفت سے، یہ کہ یہ کہ دلالت کرے گا کلمہ دلالت کرے گا کلمہ معنی پر، کس پر، معنی پر، آگے فی نفس وام تھا، شاید اس کا تعلق ہے تدلہ کے ساتھ، کس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو چونکہ وہ معنی ٹھیک نہیں اس لیے بتایا کہ اس کا متعلق مقدر ہے کائن کی، قائم، اور ترکیب میں یہ فی نفس معنی کی صفت ہے، ترکیب میں فی نفسہ معنی کی صفت ہے، ایسا معنی جو ہونے والا ہے اس کی ذات میں، ایسا معنی ایسا معنی جو ہونے والا ہے اس کی ذات، تو فی نفس ضمیر کا مرجع علامہ نے بیان کیا، مرجع ہے کلمہ، مرجع ہے ہن معنی کر ساری عبارت دا، پس وہ کلمہ او فہے یا او لے انا ہنی سی گا او انہوں اتو کٹ کے دے لے اندے اے بڑا مبتدا اگوں بڑائی خبر، پس وہ کلمہ یا ثابت ہے کلمے کی صفت سے، یہ کہ دلالت کرے گا معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے اس کی ذات میں، یعنی کلمے کی ذات میں، جی پس کلمہ یا ثابت ہے اس کی صفت سے دلالت کرنا معنی پر جو ہونے والا ہے اس کی ذات میں، یعنی کلمے کی ذات میں، شاباش جی، پھر معنی کر، پس کلمہ یا ثابت ہے کلمے کی صفت سے دلالت کرنا، یہ کہ دلالت کرے گا، دلالت کرے گا معنی پر جو ایسا معنی، وہ دلالت کرنا معنی کرو تامی ٹھیک، ایسا معنی جو
جو ہونے والا ہے اس کی ذات میں یعنی والمراد المراد بكون المعنى في نفسها أن تدل عليه بنفسها من غير حاجة إلى انضمام كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية. سوال ہے دلالت کرتا ہے کلمہ معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، تو کلمہ بن گیا مظروف، معنی بن گیا ظرف. کلمے کی ذات میں ہاں کلمہ بن گیا مظروف تے نا ظرف، تے معنی کی بن گیا کیونکہ وہ ایسا معنی ہے جو ہونے والا ہے کس میں؟ کلمے کی ذات میں. کلمے کی ذات میں. بھئی معنی لفظ دے وچ، معنی لفظ دے وچ یہ وچ دا کیا مطلب ہے؟ بھئی لفظ معنی کے لیے ظرف تو نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ فی کا مدخول کیا ہوتا ہے؟ یعنی کلمہ دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کس میں؟ کلمے کی ذات میں. تو معنی پھر کی بنیا؟ مظروف بنے گا، تے کلمہ ظرف بنے گا. تو کی مطلب ہے؟ معنی کلمے دے وچ، نہیں سمجھا؟ معنی کلمے دے وچ وچ تے اے معنی کلمے دے وچ تے نہیں نہ ہوندا، کلمہ معنی پر دلالت کرتا ہے، وچ ہوندا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں جی شابہ جی. سوال یہ ہے کہ مصنف یہاں ظرفیت ٹھیک نہیں، کیونکہ معنی کی بن گیا؟ کہ معنی کلمے مظروف. تو کلمہ کی بن گیا؟ یہ نہیں بنیا. ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، کلمے کے نفس میں، یعنی کلمہ کیا بن گیا؟ ظرف. تو معنی وچ تو یہ اللہ دال اور مدلول آپس میں ظرف مظروف تو نہیں ہوتے، وہ کلمہ دال اتمانا تو دال مدلول آپس میں ظرف مظروف دو میں آخر مظروف نہیں ہوتے، ات کی بن گئے نے. ظرف مظروف. ہاں جلدی کر شابہ. کیا کیا سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے کہ کلمہ یا یہ کہ دلالت کر معنی پر کلمے کی ذات میں، بچا ایسا معنی معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات کلمے کی ذات میں، تو معنی کلمے کی ذات میں معنی بن گیا وچ کیا مظروف، تو کلمہ ہو گیا اتے، یعنی معنی کی بنیا؟ معنی بن گیا مظروف، تو کلمہ یعنی دال بن گیا، دال بن گیا ظرف، اور مدلول بن گیا مظروف. حالانکہ یہ غلط ہے. دال مدلول آپس میں ظرف مظروف نہیں ہوتے. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے یہ فی نفسہا کی جو فی ہے یہ فی بمعنی با ہے. یہ فی بمعنی با ہے. کیا کہ جی اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ فی نفسہا کی جو فی ہے یہ بمعنی با ہے. بمعنی با ہے. معنی یہ بنا کہ کلمہ یا ثابت ہے کلمے کی صفت سے دلالت کرنا معنی پر، دلالت کرنا معنی پر، معنی پر بے نفسہا، دلالت کرنا معنی پر بنفسہا، اچھی بول، دلالت کرنا معنی پر بنفسہا. اے مطلب لہذا ظرف مظروف والا سوال ختم ہو گیا. کیا کہ جی اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ جامی صاحب نے جواب دیا فی بمعنی فی بمعنی با با ہے، فی نفسہا بمعنی. بنفسہا ہے. تو معنی کیا ہوا کہ یا کلمہ دلالت کرے گا معنی پر بے نفسہا، اونچی بولنا، یا کلمہ دلالت کرے گا معنی پر بنفسہا. پھر سوال ہے بے نفسہا کا مطلب کیا ہے؟ بے نفسہا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب دیا. کیا کہ جی پھر سوال ہے سوال یہ ہے کہ بنفسہا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یا کلمہ دلالت کرے گا معنی پر بے نفسہا، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج نہیں ہوگا. جی تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ بنفسہا کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ اپنے معنی پر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج، ملانے کا، دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج نہیں ہوگا، دوسرے کلمے کا کلمے کے ملانے کا محتاج نہیں ہوگا. اے جواب. پھر سوال ہے کہ محتاج کیوں نہیں ہوگا؟ جی سوال یہ ہے کہ محتاج کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا جواب دیا ہے چونکہ کلمہ پہلی صورت چل رہی ہے یہ مستقل بالمفہومیت ہے، یہ مستقل بالمفہومیت، یعنی اپنا معنی سمجھانے میں مستقل ہے، اپنا معنی سمجھانے میں مستقل ہے. کیا کہ جی اس کا جواب دیا علامہ جامی صاحب نے. علامہ جامی علیہ الرحمٰن نے جواب دیا ہے کہ کلمہ اپنا مستقل بالمفہومیت ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اپنا معنی سمجھانے میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں. اور مراد میں
مانا فی نفسہا اور مراد ہونا مانا فی نفسہا کے ساتھ، مانا فی نفس ہونا مانا فی نفس ہا کے ساتھ، او نہیں ایسا مانا جو ہونے والا فی نفسی، تو مراد کی ہے، مراد کون المانا فی نفسہا کا یہ کہ دلالت کرے گا کلمہ اور معنی پر بے نفسہا، او بے نفسہا کی مطلب ہے بغیر احتیاجی کے دوسرے کلمے کی طرف میں الانضمام، بغیر احتیاجی کے دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف، الیہا اس کی طرف، یعنی دوسرا کلمہ اندے نال ملے تے تاں دلالت کرے گا یہ کیوں باوجہ مستقل ہونے اس کے مستقل ہونے اس کے بالمفہومیت، جی اور مراد ہونے معنی کے فی نفسی ہا کے ساتھ یہ کہ دلالت کرے گا کلمہ معنی پر بنفسی ہا بغیر حاجت دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف، کلمے کی طرف بوجہ مستقل ہونے کلمے نہ کلمے کے نہیں، بوجہ مستقل ہونے معنی کے، بوجہ مستقل ہونے معنی کے مفہومیت کے ساتھ، یعنی معنی مستقل ہے کلمے سے سمجھ آنے میں، معنی مستقل ہے کلمے سے سمجھ آنے، اے مطلب الاستقلال کا مرجع معنی بوجہ مستقل ہونے معنی کے سمجھ آنے میں، کس میں؟ پھر معنی کرو اور مراد مراد ہونے معنی کے فی نفسی ہا کے ساتھ یہ کہ دلالت کرے گا کلمہ معنی پر بنفسی ہا بغیر حاجت کے دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف، کلمے کی طرف، اس کی طرف اس کی طرف باوجہ مستقل ہونے معنی کے سمجھے جانے میں، باوجہ مستقل ہونے، معنی کے سمجھے جانے میں۔ چلو جی۔